السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہے؟ آج جو ہے وہ 23 نومبر ہے اور پیر کا دن ہے اور آفس کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آفس جانا ہے، وہاں پہ کیس لگے ہوئے ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد صاحب کی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، تو وہ کیس کرنا ہے۔ پھر جناب اس میں آپ کے ساتھ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کا پروگرام جو ہے وہ 50-50 ہے کہ وہ ان کی والدہ کی وفات کے ساتھ ڈیڈ باڈی کے ساتھ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو نواز شریف صاحب کا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ میں پاکستان میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ ان کا میں نے بتایا تھا کہ دسمبر میں ان کا ویسے بھی پروگرام ہے، لیکن ابھی اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ ان کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ وہ جہاز کا سفر نہ کریں، کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ ابھی ڈاکٹروں نے بتانا ہے کہ اس کی سرجری کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بہرحال یہ ہے کہ پیرول پہ رہائی کے لیے درخواستیں دے دی گئی ہیں اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کل وہ باہر نکل آئیں گے، کیونکہ لوگ ان سے جو ہے نا وہ تعزیت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں، اور پرسوں امید ہے کہ والدہ کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پرسوں ادھر پہنچ جائے گی اور اس کی تدفین ریونڈ میں کی جائے گی، جہاں میاں شریف صاحب کی قبر ہے وہاں پہ کی جائے گی۔ تو اب دوستو یہ ہے کہ لیکن مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ آپ اس ظالم حکومت کے پاس نہ آئیں، انہی اندر کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے۔ کل ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ جی دادی فوت ہو گئی ہے، تو انہوں نے اس کی اطلاع بھی مجھے 2 گھنٹے بعد دی ہے، کیونکہ پشاور میں ساری سروسز وغیرہ ہر چیز ہر طرح کی بند تھی، اور اس کا مریم نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی سیاست، بھئی تم خاموش رہو، حکومتی لوگوں خاموش رہو۔ شبلی فراز نے بھی بات کی ہے کہ مریم جھوٹ بول رہی ہے، اور اس نے شہباز گل تو وہ تو ہے ہی، وہ تو کہتے ہی اس کو مریم کو جھوٹا ہے، اور خود کا حال یہ ہے کہ اتنے جھوٹ بولو، حکومت کہتی ہے اتنا جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ وہ سچ لگے لوگوں کو۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا پشاور کا، لیکن وہ شبلی فراز نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی حکومت میں کے جلسے میں کوئی نہیں آیا۔ اچھا نہیں آیا تو پھر حکومت کو کھلا ہاتھ، اپوزیشن کو کھلا ہاتھ دو تاکہ وہ کریں اور لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آ رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ حکومت لوگوں کو کہہ دے نا کہ بھئی وہ آپ کا بندے نہیں آ رہے، لہٰذا ان کو ختم ہو جائیں گی وہ خود ہی، لیکن ادھر یہ ہے کہ انہوں نے بالکل کل اجازت نہیں دی۔ دیکھیں اپوزیشن نے جلسہ کیا ہے، لیکن حکومت کے جو ذمہ داری تھی وہ اس نے پوری نہیں کی، اور حکومت نے جلسے کی اجازت نہ دے کے آمرانہ حکومت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آمرانہ ڈکٹیٹرشپ کا، ہٹلر والی حکومت کا، یہ انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ وہ بتا رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں موسم کے حوالے سے بھی، آج لاہور میں بھی بارش کا امکان ہے، اور بھی کافی ضلعوں میں بتا رہے ہیں، گجرانوالہ، میاں والی، سیالکوٹ، لاہور، سارے علاقوں میں بتا رہے ہیں کہ بارش کا امکان ہے، ہو سکتا ہے بارش ہو۔ 2-3 دن بارش رہنی ہے، کراچی میں بھی ہونی ہے، تو آپ سے انشاءاللہ بات رہے گی۔ فی الحال تو یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے 1-2 دن خاموشی رہے گی، سارے جو لیڈران ہیں وہ جاتی عمرہ میں آئیں گے، جنازے پہ بھی آئیں گے، اور مجھے یاد ہے کہ میں میاں شریف صاحب کے وہ ادھر جنازے میں بھی گیا تھا،
تو ادھر بہت رش تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بڑی نیک خاتون تھی اور ان کا کل ایک میسج چلا رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے کوئی خدمت کریں. ان کی خدمت کے لیے انہوں نے باقاعدہ کہا ہے. تو وہ چونکہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی یا ایج زیادہ ہو گئی تھی. پڑھی لکھی ہوتی بھی ہیں تو ایج زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ حالات ہیں. جلسہ جو پشاور کا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑا جلسہ تھا. اور اگلا جو ہے ملتان اور لاہور کے لیے حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی کہ پشاور تو ہم نے جلسہ کرنے دیا ہے نا، یہ اگلا جلسہ ہم ملتان اور پنجاب میں جو ہو رہے ہیں 2 لاہور کا کرنے ہی نہیں دیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو جلسہ کرنے ہی نہیں دیں گے، اجازت تو نہیں دے رہے. یہ تو ان کی ذہنیت سامنے آ رہی ہے، آپ کے سب کے سامنے آ رہی ہے. کسی بھی جمہوری ملک میں یہ نہیں ہوتا. اور عمران خان تو اجازتیں لیتا ہی نہیں تھا. تو میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ بنی گالہ میں جا کے ایک جلسہ کرو. جب بنی گالہ میں جلسے کا کریں گے نا تو پھر کہیں گے چلو جی مینار پاکستان میں یہ کر لیں. یہ اس کا حال ہی یہی ہے. اس کو ایسے کو تیسا کریں، اس کو بالکل ڈھیلی چھٹی نہ دیں. یہ آتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چوکے چھکے مار رہا ہوں. تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. فی الحال اتنا ہے. میں دفتر سے مجھے دیر ہو رہی ہے. انشاءاللہ دفتر جا کے ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ.